बात सुन। ईद की नमाज कितने बजे पढ़ने जा रहा है तू? कौन सी ईद? वही ईद जो तुमने इजाफे में बनाई है। इस्लाम में तो सिर्फ दो ही ईद है। اور تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ اگر تمہیں یہی کام کرنے ہیں تو ہمارے محلے سے دفع ہو جاؤ. او بھائی جان اخلاق سے پیش آئے، میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا. اچھا یہ بات ہے تو میں تم سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں اور اس کا جواب تمہیں قرآن اور حدیث سے دینے ہیں. جی انشاءاللہ میں آپ کے ہر سوال کا جواب قرآن اور حدیث سے دوں گا. ہو کیا آپ اسے سوال کرو گے؟ اس سے تو میں بات کروں گا. نہیں بھائی، ہمیں اس کی علمی شکست دینی ہوگی. ہاں بھائی، ہمیں اسے علم سے ہی ہرانا ہوگا. چلو کرو اس سے سوال. اچھا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اسلام میں تو صرف دو ہی عید ہے، تو پھر یہ تیسری تم کہاں سے لائے ہو؟ او بھائی جان آپ لفظ عید سے دھوکہ کھا رہے ہیں. عید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا یا خوشی کا اظہار کرنا. جیسے کہ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لیے آسمان سے دسترخوان نازل ہوا، اسے بھی عید کا دن کہا گیا. کیا انہوں نے اس دن نماز پڑھی؟ یوں تو جمعہ کے دن کو بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن کہا گیا ہے. پھر تو آپ مہینے میں 4 عیدیں مناتے ہو. ہاں بھائی یہ تو صحیح کہہ رہا ہے. وہ بھائی رکو، ابھی میرے سوال ختم نہیں ہوئے. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو تمہیں عید میلاد میں جھنڈیاں اور لائٹیں لگاتے ہو یہ کس صحابہ نے کیا ہے؟ بھائی جان آپ لفظ میلاد سے بھی دھوکہ کھا رہے ہیں. میلاد کا مطلب ہے پیدائش، کہ حضور کریم کے پیدائش، جوانی اور بچپنا کے معجزات کا ذکر کرنا ہے. یہ میلاد کہلاتا ہے اور یہ تو ہر صحابی نے منایا ہے. نہیں بھائی تفسیر سے بتاؤ. تو بھائی سنو، ایک بار صحابہ رسول ایک جگہ تشریف فرما رہے تھے اور آپس میں گفتگو فرما رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، ہم کتنے خوش قسمت والے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے. تو اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لائے اور فرمایا اے صحابی آپ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اور صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہاں پر آپ کے ہی دنیا میں آنے کی باتیں کر رہے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابی آپ اس بات پر قسم دے سکتے ہو؟ اور صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہم اس بات پر قسم دے سکتے ہیں کہ ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہی تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا اے صحابہ میرا آپ سے قسم لینا اس لیے نہیں تھا کہ مجھے آپ پہ بھروسہ نہیں، بلکہ قسم اس لیے لی کہ کچھ دیر پہلے جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور فرمایا کہ یہ جو صحابی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر محسوس کر رہے ہیں. تو پھر جب ہم میلاد میں نبی کی نعت پڑھتے ہیں، نبی کی محفل مناتے ہیں، کیا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئے گا؟ او بھائی رکو، میرا آخری سوال یہ ہے کہ جب دین مکمل ہو گیا تو پھر یہ عید میلاد میں جھنڈیاں اور لائٹیں لگانا دین میں اضافہ نہیں ہے؟ بھائی جان آپ مجھے پہلے یہ بتائے کیا نبی کریم کے دور میں مسجدوں پہ محراب تھے؟ کیا اذان مائکوں پہ دی جاتی تھی؟ کیا قرآن پر زبر زیر پیش تھی؟ کیا یہ دین میں اضافہ نہیں ہے کہ جب میلاد کی بات آئی تو پھر آپ کہتے ہو یہ دین میں اضافہ ہے؟ بھائی جان یہ مولوی صحیح کہہ رہا ہے. مولوی صاحب ہم سے غلطی ہو گئی، ہم آپ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں. ہم بھی آپ کے ساتھ عید میلاد منائیں گے. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا. سارے ماجن پہ سوال جواب ملیومت ازک پہ اگر کھانا ون میلاد یہ منان اتھے پہ گھس جواب دن کھوژن گھس کی. ام پتہ منیر وغیرہ یہ موضوع 3 شخص یم جنتس گھن کی، یعنی 3 شخصن یم سم 3 کالٹی آسن سہ گھس جنتس کی. سانہ ماجہ بین جوان بزرگ تھین یاد یم غلطی کرن کی.